تو میں سمجھتا تھا کہ یہ ٹکٹ اب پارٹی نے بھی میرا نام، پارٹی کے میں ان کا مشکور ہوں کہ پارٹی نے بھی جاوید بڑا، کیونکہ پہلے پالیسی بنی تھی کہ جو سٹنگ ہے انہیں ٹکٹ دے دیا جائے، لیکن اس کے ساتھ سیکنڈ کورنگ اس کا دیا جائے تاکہ اگر کوئی ایسی صورتحال بنے تو سیکنڈ آدمی کو لڑایا جائے۔ تو پوری لسٹوں میں میرا نام جاوید وڑائچ کے بعد ظفر وڑائچ کا بھیجا گیا پارٹی کی طرف سے، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ فیصلے کون کر رہا ہے، خان صاحب تو جیل میں ہیں، تو مجھے ٹکٹ اس بات پھر نہیں ملا۔ اور پھر صرف یہی نہیں، اکثر ہمارے قائد جو تھے عمران خان صاحب، وہ جلسوں میں آپ نے بھی سنا ہوگا کہ موروثی سیاست کے بہت خلاف ہوا کرتے تھے کہ موروثی سیاست وہ ختم ہونا چاہیے اس ملک سے، لیکن انہوں نے، جاوید صاحب نے بڑی کوشش کر کے ادھر ادھر سے اپنی بیگم کو ٹکٹ دلوا دیا ہے کہ میری بیگم لڑے، حالانکہ وہ ہماری بہن ہے، گھریلو عورت ہے، الیکشن اس نے کیا لڑنا ہے۔ تو مجھے بڑا دکھ ہوا، بلکہ یہاں کے پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگوں کو اس چیز کی تکلیف ہوئی، دکھ ہوا۔ تو دوسری طرف یہ تھا کہ مجھے مرحوم احمد محمود صاحب بڑی دفعہ پہلے بھی کہہ چکے تھے، لیکن میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں پارٹی ایک میں کھڑا ہوں اور اچھی پارٹی ہے، میں اس میں کھڑا رہوں گا۔ لیکن جب یہ فیصلہ ہوا تو میں نے کہا کہ میری پارٹی میں بھی اگر موروثیت شروع ہو گئی ہے، اور دوسرا احمد محمود صاحب نے خود آ کے مجھے بڑی دفعہ کہا کہ آپ پیپل پارٹی میں آ جائیں، تو آج میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں پیپل پارٹی سے الیکشن لڑوں گا۔ انہوں نے 172 کا ٹکٹ فوری طور پہ میرے نام کیا اور مجھے کہا کہ جی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس سے ہماری پیشکش کو قبول کیا ہے۔ میں انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی، وقت بہت کم ہے، آج شام کو میں نے فیصلہ کیا ہے، میں اپنے تمام دوستوں کو بلا کر باری باری ان سے مشورہ بھی کروں گا۔ مشورہ اب تو دیر ہوئے ہے، لیکن میں انہیں یہ بات بتاؤں گا، انہیں کانفیڈنس میں دوں گا، انہیں یہ ساری باتیں بتاؤں گا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور ان سے میں کہوں گا کہ یہ ایک ورکر کے ساتھ جس نے ساری زندگی سیاست کی ہے، لیکن ایک میرا دشمن بھی یہ الزام نہیں لگا سکتا، وہ سبھی یہ کہیں گے آپ کو کہ وہ دیانتدار اور دلیر آدمی ہے اور وہ سیاست کرنا جانتا ہے۔ تو میں سارے دوستوں کو اپنے کانفیڈنس میں لوں گا، اور انشاءاللہ تعالی، میں یہ کہتے ہیں یہ فلاں کر رہی ہے گورنمنٹ ان کی ہے، میں اس امتیاز کو ہرا کے رہوں گا۔ جاوید صاحب تو ویسے ہی ہریں گے انشاءاللہ تعالی، کیونکہ انہوں نے اپنی بیگم کو کھڑا کر دیا ہے تو ہماری بہن، لیکن کون ان کے پاس جا سکتا ہے، کون کسی کے بھی نہیں جا سکتا۔ تو یہ صورتحال ہے۔ چور صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے جو ہے وہ کوئی پریس کانفرنس نہیں کی باقاعدہ طور پہ، اب مجھے انٹرویو دے رہے ہیں، اس سے پہلے کوئی کسی جگہ پہ شمولیت کا اعلان نہیں کیا، قطن کیا آپ کوئی بڑا جلسہ کرنے جا رہے ہیں یا کوئی پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں؟ اس حوالے سے حلقے کی عوام کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں پیغام کیوں دوں گا، میں نے سیاست شروع کی تھی غریب لوگوں سے، اور میں دونوں تینوں الیکشن جو جیتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے بعد غریب لوگوں کی، وہ لوگ جو مہنگائی کی وجہ سے، جو کہ خاص طور پہ نون لیگ نے پھیلائی، اس کو، اس کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے مائیں بچوں کو لے کر نہروں میں چھلانگیں لگا رہی ہیں، تو میں اللہ کے فضل و کرم سے غریب لوگوں کے ساتھ مل کر زندگی گزاروں گا، انہیں اپنا بھائی سمجھوں گا، انہیں اپنا دوست سمجھوں گا، اور ان کے ساتھ مل کر ان کے مسائل کے حل کے لیے کوشش کروں گا۔